السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حاضر ہے اس وقت سرکار حضور کی نواز کی بارگاہ میں، اور آج 24 رجب المرجب ہے۔ یہ آپ کو الحمدللہ سے پتہ ہوگا کہ آج فاتح خیبر کا دن ہے، یعنی آج ہی کے دن خیبر فتح ہوا تھا، اور یہ اسلام کی بہت ہی بڑی جیت تھی الحمدللہ سے۔ تو آئیے سرکار کی نواز کی بارگاہ کے ذریعے آپ سب کو خیبر کا چھوٹا سا تعارف کراتے ہیں۔ اسلام میں جنگ خیبر اسلام کی وہ واحد جنگ ہے کہ جو 39 دن تک چلی۔ 39 دن چلنے کا مقصد یہ رہا کہ سامنے جو یہودیوں کا بادشاہ تھا مرحب، وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس سے لڑنے کے لیے کوئی سامنے جاتا ہی نہیں تھا، جو جاتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے۔ اب یہ واحد جنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر حضرت علی موجود نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت اپنے بھائی علی کو موقع دیتے ہیں، کبھی ہمیں بھی موقع دیجیے۔ تو خیبر میں رسول نے جب سب کو مسلمانوں کو موقع دیا کہ تم فتح دلاؤ، تو 39 دن نہ کوئی لڑا، نہ کوئی مرحب کے سامنے گیا، کیونکہ 2 ہاتھوں سے وہ تلواریں چلاتا تھا۔ اب نعوذ باللہ اسلام کا جب مذاق بننے لگا، جب وہ مرحب و تمام یہودی جب اسلام کا مذاق بنانے لگے، تب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی مرد جو اس کے مقابلے پر جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، تو میری مدد فرما، دین خطرے میں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اتنے ہی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ناد علی لے کر حضور کی بارگاہ میں، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے بالوں پر آپ پر قربان ہے میرے آقا، اللہ نے یہ فرمان بھیجایا ہے کہ میرے حبیب سے جا کے کہہ دے جبرائیل کہ بلا لیجیے اس کو مدد کے لیے جو ہر بار آتا ہے، مگر آج علی کو الگ انداز میں بلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناد علی کا ورد شروع کرا۔ جیسے ہی ناد علی ختم ہوئی، آپ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا مدینے میں تشریف فرما تھے، آپ بھی مصلی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ آپ نے جب ناد علی رسول اللہ نے ختم کری، تو آپ حضرت مولا علی مشکل کشا نے جناب قمر کو آواز لگائی کہ اے قمر، فوراً میرے گھر جا اور میری تلوار لے کر آ اور میرا گھوڑا تیار کر، دین خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے رسول نے ہمیں پکارا ہے۔ پھر ہونا کیا تھا جو ہر بار ہوتا تھا، ایک شور برپا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آج علی آسمان سے آئے، کیونکہ مولا کائنات بجلی کی رفتار سے خیبر میں جب داخل ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ نے سب سے پہلے سلام عرض کرا حضور کی بارگاہ میں کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، میری جان اور میری نسلیں آپ پر قربان ہے میرے آقا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مولا کائنات کی پیشانی چومی اور آپ کے دستار بندی کری، اور دین کا پرچم آپ کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا جاؤ علی، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ بس مولا کائنات جیسے ہی داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ نے تعارف اپنا کرایا۔ ہر جنگ میں حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا کہ انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابو طالب کا بیٹا۔ مگر واحد جنگ خیبر ایسی ہے کہ جس میں آپ نے تعارف کرایا کہ انا حیدر، یعنی میں حیدر ہوں۔ مرحب کی جو ماں تھی نجومی تھی، اس کو ستاروں کا علم ہوا کرتا تھا، تو اس کی ماں نے، یہودی جو تھی، اس کی ماں نے مرحب سے کہا تھا کہ مرحب تو بہت بہادر ہے، تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھنا مسلمانوں کا ایک ایسا پیغمبر ہوگا اور اس کا وصی ہوگا جس کا نام حیدر ہوگا، تو اس کے مقابلے پہ کبھی مت جائیو۔ اگر تیری موت کو پکارنا ہے تجھے تو اس کے مقابلے پہ جائیو۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے مرحب کے سامنے اپنا تعارف کرایا کہ میں حیدر ہوں، تو اس کو اپنی ماں کی بات دھیان میں آئی کہ یہ کہیں وہی حیدر تو نہیں جو میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی۔ خیر مولا کائنات نے اس سے ایک مرتبہ کہا کہ تو دین میں داخل ہو جا اور میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے، وہ نہیں مانا، اس نے مولا کائنات کے اوپر حملہ کرنا شروع کرا، مولا نے دفاع فرمایا۔ دوسری مرتبہ پھر مولا کائنات نے اس سے کہا کہ تو دین میں داخل ہو جائے، ایک اور موقع دے رہا ہوں،
پھر نہیں مانا. تیسری مرتبہ جب اس نے دفاع کرنا چاہی، مولا علی کائنات نے، شیر خدا نے اپنی تلوار نکالی اور صرف ایک وار، بس ایک وار کے اندر اس کے جسم کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے جو زمین پہ گر گئے، اور ایک انگلی سے در خیبر کو ہوا میں اکھاڑ دیا. اللہ اکبر. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو عزیزان محترم، ہم وہ رسول کے اور رسول کی آل کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کے گھرانے کے کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. اکثر یہ لوگ چھپا دیا کرتے ہیں، مگر ہم بتائیں گے الحمدللہ، اور بتاتے رہیں گے. السلام علیکم. بنے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سب سے ملاقات ہوگی.